بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت جج عدالت عالیہ صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اور قانون کے مطابق انجام دوں گا، کہ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اور اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بنا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اٹھارہ 1849 میں قبضہ ہوا ہے لاہور پہ، تو اس کے بعد تو پھر یکسر حالات بدلنے شروع ہو گئے، کیونکہ انگریز جو تھے ان کے آنے سے ہوا یہ کہ سارا موڈ آف پروڈکشن ہمارا بدلنا شروع ہو گیا، مشین آنی شروع ہو گئی، اور وہ جو باقی ہندوستان میں جو بہت ساری چیزیں وہ کر چکے تھے تو اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا پھر پنجاب میں، جیسے ریلوے ہے، ٹیلی فون ہے، کالجز تھے، تعلیم کا نیا نظام تھا، ڈاک خانے تھے، اور پھر کچہری تھی، اور پھر سب سے بڑا پنجاب میں یہ ہوا کہ نہری نظام۔ انگریزوں نے اس چیز کی طرف بھی توجہ دی کہ جو انصاف کا تقاضا ہے، عوام کو انصاف ملنا چاہیے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں بھی ایک ہائی کورٹ بننا چاہیے۔ ہائی کورٹ نہیں بلکہ اسے تو چیف کورٹ کہلاتے تھے۔ 100 کے جو ہے ہمارا ایچیسن کالج ہے وہ بھی چیفز کالج کہلاتا تھا شروع میں۔ چیف کورٹ کی بنیاد 19ویں صدی ہے اس کے وسط میں رکھی گئی۔ ابتدا اس کی حتمی طور پر ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس کی جو کمپلیشن ہے وہ 1889 میں ہو گئی۔ انگلستان میں اس وقت ایک بڑا مشہور آرکیٹیکٹ تھا جسے بوسنگٹن کہتے ہیں، اس کو یہاں بلایا گیا، اس کو مال روڈ کے سارے جگہ دکھائی گئی، تو اسی نے یہ سائٹ چنی کہ اسی جگہ
یہ جگہ موزوں ہے کیونکہ اس کے سامنے کیتھیڈرل بھی ہے، اس کے ساتھ اے جی آفس بھی ہے، تو یہ زیادہ موزوں جگہ لگتی ہے کہ ہائی کورٹ یا چیف کورٹ بھی یہی ہونا چاہیے۔ لہذا مسٹر بوسنگٹن نے اس کا نقشہ تیار کیا۔ یہ ایک مستطیل پلان پر مبنی بلڈنگ ہے، اور اس وقت جو اوریجنل بلڈنگ تھی وہ اتنی بڑی بھی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ اس کا رقبہ جو ہے وہ 100 کنال کے قریب ہوگا۔ جب یہ نقشہ بن گیا اور اس کی اپروول وائسرائے نے دے دی تو اب تعمیر کا کام شروع ہونا تھا۔ اس کے لیے ایک اور انجینئر جو ایگزیکٹو انجینئر تھے J.E. ہلٹن، ان کی خدمات حاصل کی گئی اور انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی گئی۔ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً 10 سال اس کی کمپلیشن میں لگے تھے، اور اس پہ جو خرچہ آیا وہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کچھ 23 لاکھ اور 8,000 ٹوٹل کاسٹ تھی اس بلڈنگ کی اس وقت۔ اس کا ایک مین فساد ہے۔ مین فساد کچھ اس طرح ہے کہ فساد کے سامنے ایک پورچ ہے، پورچ کے ساتھ پیچھے ایک اور برآمدہ ہے جس کے اوپر ہمیں ایک بہت بڑی آرچ نظر آتی ہے۔ آرچ کے دونوں جانب 2 چھوٹے چھوٹے مینار یا مینارچے ہیں، اور ان دونوں میناروں کو جوڑتے ہوئے ایک چھوٹی سی گیلری بنا دی گئی ہے جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بہت سے مڈلونز ہیں۔ مینار کی ذرا قریب سے دیکھیں، ان کی باڈی کو دیکھیں پہلے، تو ان کی باڈی کچھ اس طرح ہے جس طرح قطب مینار کی باڈی ہے۔ ابتدائی اصل خیال وہاں سے عکس کیا گیا۔ وہ اس طرح کے گولائی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دائرے بھی نظر آتے ہیں اور نوکیں بھی نظر آتے ہیں۔ دونوں میناروں کے درمیان کا حصہ سنگ مرمر پہ مبنی ہے، وہ استعمال کیا گیا۔ کچھ حصے میں ہمیں ریڈ سینڈ سٹون بھی نظر آتا ہے۔ باقی اس کے اندر لکڑی کا بہت کام ہے۔ اس مین پورچ کے پیچھے جو ایک مین ہال ہے اس کا سائز تقریباً 55 فٹ بائی 40 فٹ ہے۔ وہی مین گیدرنگ کا ہال ہے جہاں کورٹ لگائے جاتے تھے۔ گنبد جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مسجدوں پہ پائے جاتے ہیں، گنبد ہیں، کلس ہیں، وہ سارا کچھ ہے، وہ اسلامک آرکیٹیکچر سے لیا گیا۔ لہذا اسلامک آرکیٹیکچر اور برٹش آرکیٹیکچر کو مکس کر کے ایک نیا ڈیزائن تیار کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی۔ اس کے جو پہلے فل فلیج چیف جسٹس تھے وہ سر ہنری گریٹیگن تھے۔ ان کے نام پہ لاہور کے اندر آج بھی ایک شاہراہ ہے، اور وہ کافی دیر سے اس کورٹ کے چیف جج رہ چکے ہوئے تھے، اور ان کا کافی نام تھا ان امپارشل ایڈجوڈیکیشن، اور سارے ہندو مسلمان اور سکھ ان کو بڑے ہائی ریگارڈ میں رکھتے تھے ان ٹرمز آف ہم بینگ اے جج۔ پھر 1920 کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے پورے انڈیا کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ تاریخ رقم کی جب پہلا انڈین چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بنا۔ کسی اور ہائی کورٹ میں کبھی بھی ایک انڈین چیف جسٹس نہیں بناتا تھا۔ جسٹس سر شادی لال جو کہ یہاں ایف سی کالج اور گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے تھے، وہ ایلیویٹ ہوئے ایز چیف جسٹس، اور وہ 1920 سے لے کے 1934 تک چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز کی پرانی جو تصویریں ہیں وہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے اپنے ایٹ لیسٹ اوتھ ٹیکنگ کے اوپر ویگ پہنی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ میں تو آج بھی آفیشیل اوکیزنز کے اوپر کبھی کبھی چیف جسٹس ویگ پہن لیتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ لیگل کانسیپٹ تھا کہ یہ ایکوالٹی شو کرتا تھا بفور دا لا، اور یہ کہ یہ جج اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر فیصلہ نہیں سنا رہا، ایز اے جج، ایز اے ایڈجوڈیکیٹر اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ On 14th August 1947, the last Viceroy of India, Lord Mountbatten, formally transferred power to the Constituent Assembly of Pakistan. اب پاکستان بننے کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کافی دیر تک ایک فیڈرل کورٹ نہیں بنا تھا۔ 1949 کے اندر ایک فیڈرل کورٹ بنا، تو تب تک جو ہماری جو ساری جو ہائی کورٹس کی اپیلز تھیں یا چیف کورٹ آف سندھ کی جو اپیلز تھیں وہ پریوی کاؤنسل میں جاتی تھیں لنڈن کے اندر، پر 1949 کے اندر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ پریوی کاؤنسل ایک تو بہت دور ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب پاکستان آزاد ہو چکا ہوا ہے تو اس کو ایک اپنا ایک سپریم کورٹ بنا لینا چاہیے۔ تو 1949 کے اندر ایک فیڈرل کورٹ قائم کیا گیا کہ اور جس کے پھر فرسٹ چیف جسٹس سر عبدالرشید بنے۔ یہ اعزاز لاہور ہائی کورٹ کو جاتا ہے کہ پاکستان کا پہلا جو چیف
جسٹس آف پاکستان ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. اس کے بعد بھی جو جسٹس منیر ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور پھر بالآخر پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنے. لاہور ہائی کورٹ کا قیام 1866 میں ہوا. اس کے پہلے رجسٹرار JW سمتھ تھے. قیام پاکستان کے وقت اس کے رجسٹرار GBC ایونٹ تھے. وہ 1953 تک رجسٹرار رہے. اس ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان رجسٹرار MA خلیل صاحب تھے. اس کے بعد مختلف رجسٹرار آئے. میں یہاں کا 65واں رجسٹرار ہوں. لاہور ہائی کورٹ میں اسٹاف کی اسٹرینگتھ 2808 ہے جس میں 764 آفیسرز ہیں, 1060 کلاس 4 کے امپلائیز ہیں اور 984 نان گزٹڈ اسٹاف ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے 3 بینچز ہیں, راولپنڈی بینچ, ملتان بینچ اور بھاولپور بینچ. یہ 1981 میں قیام میں آئے. انصاف جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کے لیے ایک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو امیر ہو انصاف اس کو ملے اور جو غریب ہو اس کو نہ ملے. انصاف یا عدل کسی حق اور ناحق میں جو فرق ہے اسے کہتے ہیں. The ability to differentiate between what's right and what's wrong based on کہ آپ کے سامنے کیا ایویڈنس موجود ہے, کیا میرٹ پہ ڈیسیجن ہو سکتا ہے. حق انصاف اچھا ہے اور اچھا ہی رہے گا. سچ آਉਂਦਾ ਹੈ. थर थर कंपन उच्चियां शाना वाले फसल करे ते बख्शे जावन मेरे जे جیسے سماج ترقی کرتا گیا ہے تو سماج ترقی بھی کرتا گیا اور پیچیدہ بھی ہوتا گیا. کمپلیکس سوسائٹیز بن گئی ہیں اور مختلف لوگ جو پہلے ابتدائی زمانے میں الگ الگ قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے گروہ میں رہتے تھے وہ ایک بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر, بڑے سماج کے اندر, بڑے ممالک کے اندر, بڑی امپائرز کے اندر وہ زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس سارے نے قانون کے تصور کو اور قانون کے تقاضوں کو پیچیدہ بھی بنا دیا ہے
اور ان کے تصورات میں مختلف زمانوں میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت تو قانون جو ہے وہ ہے جو لوگوں کے حقوق قانون کے مطابق دیتا ہے، یہی انصاف کہلاتا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبے اچھیاں شاناں والے فضل کری تے بخشے جاویں آئے میرے جے مکالے۔ انصاف کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ہمارے مذہب میں بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ منصفی کانٹوں کی سیج ہے، اور پھر کہا کہ انصاف کا ایک لمحہ ہزاروں سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو میرے نزدیک انصاف فیئرنس ہے، حق دلانا ہے، مجرم کو سزا دینا ہے، مظلوم کی حق رسی ہے۔ جسٹس سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ عدل و انصاف کے پیمانے پر لوگوں کی شکایات کی عدالت داد رسی کرے، اور جہاں تک عدالت کا تعلق ہے تو جو ریاست کے 3 ہیں بنیادی ستون، اس میں سے کہتے ہیں سب سے بے ضرر جو ہے وہ عدلیہ ہے، اس لیے کہ جو انتظامیہ اور مقننہ کی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، ان کی داد رسی کرتی ہی عدلیہ ہے۔ Equal treatment to everyone in every situation is not justice. تو اسلام کا یہی تصور ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق پہنچا دے، ٹھیک ٹھیک، پورا پورا، بغیر افراط و تفریط۔ اب دوسری طرف آئیے، احسان کا حکم ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان کا جب ہم عدل کے مقابلے میں بات کرتے ہیں تو احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اپنے حق سے کم لینے پہ راضی ہو جانا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے پہ راضی ہو جانا۔ یہ قول ہے حضرت علی کا، انصاف عدل ظلم کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر پہ نظام چل سکتا، ظلم پہ نہیں چل سکتا، اور ظلم ہی وہ چیز ہے جس کے لیے جج قاضی بیٹھا ہے کہ اس کو روکے، اس کا تدارک کرے۔ جو میں نے کہا کچھ دیر پہلے، ڈاڈے نو گلمیوں پھاڑ کے تے او دے ظلم ختم کرے۔
انصاف کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، چاہے وہ کسی سطح پر بھی ہو، جج ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، جنرل ہو، چیف سیکرٹری ہو، مطلب کہ اس کو کوئی بھی انسان قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ نے انصاف دینا ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ سستا انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی آپ کسی کیس میں آپ جا رہے ہیں عدالت اور اتنے زیادہ آپ کو پیسے خرچنے پڑ رہے ہیں کہ آپ انصاف لیتے لیتے کنگال ہو جائیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جی آپ کو جلدی انصاف ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا کیس 10 سال 15 سال 20 سال ایک نسل گزر جاتی ہے اور کیس مکتا نہیں ہے۔ تو مطلب کہ یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اگر اس کو ایک طرح آپ سم اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی معاشرے میں دیر شوڈ بی رول آف لا۔ बाब सुखा कर हरिया बूटास उम्मीद मेरी दा बूटास उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। लोगों की ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के तकाज़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कानून उनको एक महदूद शक्ल में इंसाफ देता है। कई दफ़ा उनको इंसाफ मिल जाता है, कई दफ़ा पूरा इंसाफ नहीं मिलता, कई दफ़ा इंसाफ बिल्कुल ही नहीं मिलता, क्योंकि कानून इस तरीके से बना होता है। ये सिर्फ कानून ही नहीं है, कानून की बुनियाद के ऊपर किसी ने फ़ैसला करना है। हर शख्स जिसका कोई मसला है और किसी के साथ उसका कोई डिस्प्यूट या कशमकश है, वो किसी तीसरे आदमी को, पहले ज़माने में जैसे मैंने कहा कि जिरगे पंचायतों में और सालसों के ज़रिए से मामला करते थे, अब भी जिरगे पंचायतें सालस मौजूद हैं, लेकिन बाज़ाब्ता रियासती तौर पर अदालतों का क़याम जो है वो उसको स्ट्रीमलाइन करता है और ऑर्गेनाइज़ करता है उस इंसाफ को जिसमें आप कानून के मुताबिक जाके फ़ैसला करवाना चाहते हैं। तो जज आ जाते हैं। फिर जो आदमी इंसाफ दे रहा है वो उन चीज़ों को किस तरीके से देखता है, उसके परसेप्शन और उसका जो उसको कंसीव करने का तरीका है वो कैसे है। दादरसी के लिए अब अक्सर बेशतर ऐसे लोग आते हैं जिनके बहुत सारे हकूक जो हैं वो पामाल हुए होते हैं। तो ये जज ने खुद इस बात को जांचना है कि ये जो इतनी बातें करने वाला, दलाइल देने वाला वकील है, इसके मौक्किल की बात सही है या उसकी जिसके वकील को सही तौर पे उसके मौक़िफ़ की पैरवी भी करनी नहीं आती। तो ज़हानत चाहिए, इंसाफ चाहिए, तदब्बर चाहिए, इल्म चाहिए। कहते हैं कि जो जज होता है वो अपने रोब्स की स्लीव्स पे कानून के तमाम मसले जो है वो पहन के रखता है। तो जज वेयर्स all the laws on the sleeves of his robe। और जज को इसलिए बहुत तैयार होके आना चाहिए। और अगर हर केस में हर कानून तो नहीं होता, लेकिन फुर्सत के वक्त जितने भी कवानीन हैं उनकी जांच पड़ताल करते रहना लाजमी है। और फिर यह है कि कानून हर वक्त साकित तो नहीं रहता, तब्दीली आती रहती है। तो तब्दीलियों के साथ अपने आप को रूशनास करे, इसलिए उसको तहकीक करने की भी उसमें एक सिफ्त होनी चाहिए। मुहक्किक भी हो, मुनसिफ भी हो, ज़हीन भी हो, आदिल भी हो, और किसी के दबाव में ना आए। ये बहुत बड़ी बात है। जो शख्स मसनद इंसाफ पे बैठा है
سب سے پہلے وہ اپنے اوپر انصاف کرے، اور کوئی اس قسم کی حرکت اور اس قسم کی بات اگر آئے تو اس منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ، کیوں کہ اگر وہ اپنے سے انصاف نہیں شروع کرتا، وہ پیش کرے گا، ہاں ٹھیک ہے بھائی بتاؤ مجھے کہ کیا تمہیں عذر ہے، اور چیمبر میں نہیں بتانا ہے، یہ سارے دنیا کے سامنے بتانا ہے۔ وہ چیز منصف سے شروع ہوتی ہے، وہ منصف نہیں کرے گا تو انصاف نہیں کرے گا، وہ نہیں کر سکے گا۔ جج عہدہ سنبھالنے سے پہلے ایک حلف دیتا ہے۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت جج عدالت عالیہ صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اور قانون کے مطابق انجام دوں گا، کہ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اور اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ جب جج یہ حلف لے رہا ہوتا ہے تو شعوری طور پہ اور غیر شعوری طور پہ اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے منصفی کے معاملات کے سلسلے میں اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے دور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے بڑی مشکل اس کے پاس چوائسز ہوتی ہیں۔ ایک جج نے حقائق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ اس طرح کا ایسا بندہ ہونا چاہیے جو اپنی مطلب تعریف نہ سوچے کہ جی میں نے فیصلہ دیا تو میری تعریف کی جائے۔ اگر اس طرح کا جج ہوگا نا تو وہ پھر اخیر میں وہ جج نہیں رہ جائے گا۔ وہ جو کہتے ہیں جی جج بڑے دباؤ میں ہوتا ہے، وہی دباؤ سارے ختم ہو جاتے ہیں جب صرف اور صرف آپ کا مطمع نظر میں باری تعالیٰ ہو، اور یہ ہو کہ اس نے جو چاہا تو وہ ہی ہوگا، وہ دفعہ جو چاہے گا تو ملے گا، اور پھر جج جو ہے اس کو خواہشات سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔
بہر سو جلوائے دلدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم. کہ میں نے ہر سمت ہر سو جلوہ دلدار کا دیکھا، اس کا رب کا دیکھا. بہر چیزیں جمال یار دیدم، ہر چیز میں نے اس کا جمال دیکھا ہے، اس کا حسن دیکھا. نادیدم ہیچ شعرا خالی از وے، میں نے کوئی اس دنیا کی چیز کوئی ذرا بھی نہیں دیکھا جو اس سے خالی ہو. پراز وے کوچا و بازار دیدم، کوچا بازار. میرے حال دا محرم تو ہے ربا، میرے حال دا محرم تو. بعض اوقات اس کے سامنے ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ انہی حقائق پر وہ دو قسم کے دو راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں. ایسی سچویشنز میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اس کا ضمیر اس کو راستہ دکھاتا ہے. غالباً ضمیر ایک غیبی قوت سے اثر انداز ہوتا ہے. اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو. اور جس سے جب پرویل کرتے تو پھر آسمان گرتے نہیں. اس پہ تیقن جج کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اس کے بعد اگر آپ آئیے، یہ میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جج جی بڑے دباؤ ہیں. میں کہتا ہوں کوئی دباؤ نہیں، کیونکہ اگر جس نے خوف خدا کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، جس نے اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ باری تعالیٰ کے سامنے رکھ دی، اور جس نے ہر قسم کی جو امداد ہے وہ اللہ سے چاہیے. دیکھیں بہت سے معاملات میں میرا اپنا تجربہ یہ رہا ہے کہ بڑے بڑے معاملات آئے، صرف اللہ کی طرف دھیان دیا، اور کیس پھر چلتے چلتے سنتے سنتے فیصلے کے مرحلے تک ایک ایسی لائٹ آتی رہی ہے کہ یہ بھی یہ چیز تو یہ میں تو کدھر سوچ رہا تھا، اصل چیز تو یہ، اور یہ کہ روشنی آتی جو کہ آپ کو صحیح لائن پہ رکھتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا دل کا شیشہ صاف ہونا چاہیے. تو ہی پانا سب کچھ میرا، تو ہی تانا، تو ہی پانا سب کچھ میرا. بہت سے ہمارے جج حضرات ایسے ہیں جنہیں میں جانتی ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ایک کشف ہو رہا تھا کہ فیصلہ کیسے ہوگا. ذاتی طور پہ میں اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ اگر غلط فیصلے سے بچانا ہے تو وہ اللہ نہیں بچانا ہے، اور شر کی طرف شیطان لے جاتا ہے. تو میں تو ہر روز صبح عدالت میں جس وقت بیٹھتی تھی کرسی عدالت پہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ جو فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے. لیکن اگر کسی وقت انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ ہمیشہ تسلی رہتی تھی کہ اس عدالت کے بعد ہماری دنیا میں ایک عدالت عظمیٰ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے ہی. حسین فقیر نمانا کہے، حسین فقیر نمانا میں نہیں سب تو. اللہ 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 اللہ.
مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، بہت عدلیہ کی قداور شخصیتوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا۔ اس میں جسٹس اے آر کارنیلیس، جو شاید میرا خیال ہے سب سے زیادہ طویل عرصہ ان کا تھا بطور چیف جسٹس پاکستان۔ جسٹس سمدانی صاحب بہت درویش سے، سپریم کورٹ میں نہیں وہ گئے، وہ 1980 یا 81 جو مجاور حق صاحب کا تھا پی سی او، وہ ہائی کورٹ میں تھے، انہوں نے حلف نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت میں مجھے یہ تقویت ملی کہ حق سچ پہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ آج بھی یعنی کارنیلیس صاحب 68 میں ریٹائر ہوئے، آج بھی ان کا نام لوگ لیتے ہیں۔ عدل انصاف اجیہا کرنا، عدل انصاف اجیہا کرنا، جگ بچ رہے کہانی، جگ بچ رہے کہانی۔ بہت اچھے اعلیٰ معیار کی ججمنٹ لکھنے والے اور اعلیٰ کردار کے جو مالک تھے وہ تھے جسٹس رشید، جنہوں نے ان کو حلف بھی دیا تھا قائد اعظم کو۔ اس کے بعد ایک یہاں جسٹس کیانی تھے، جسٹس کیانی، رستم کیانی ان کا نام تھا، بہت مشہور تھے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو عادل ہے اور منصف ہے وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، اور اس لیے وہ ہر ایک سے ملتے جلتے بھی تھے، لیکن فیصلے وہ اتنی دلیری سے کرتے تھے کہ اگر کوئی مارشل لا والا ہو، کالا باغ کا وقت تھا، کالا باغ کا بھی کچھ آ جائے حکم تو وہ بالکل اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ فیصلہ ان کے زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کو ریٹ جورسڈکشن پہلی دفعہ ملی۔ جب میرے شوہر جج تھے تو جو جج اس وقت چیف جسٹس تھے، جو میں سمجھتی ہوں بہت اعلیٰ معیار کے ان کے بھی فیصلے تھے اور وہ ہمارے لیے ایک روشن مثال کی طرح، وہ چیف جسٹس سردار اقبال تھے، اور وہ بہت ہمیشہ حلیمی سے اور محبت سے پیش آتے تھے تمام اپنے برادر ججز کے ساتھ۔ ججز کیس کے حوالے سے نام یاد کرتے ہیں، وہ ہماری عدالتی زندگی کا ایک بہت اسے اہم فیصلہ تصور کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں انہوں نے طے کر دیا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کی تعیناتی 1 ماہ سے زیادہ غیر آئینی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کر دیا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہے اسے چیف جسٹس بنانا اس کا حق بنتا ہے۔ اس فیصلے میں یہ طے کر دیا گیا کہ جج بننے کے لیے ایک وکیل کی نہ صرف ریپوٹیشن امپیکیبل ہو بلکہ اس کی ہائی کورٹ کی پریکٹس 10 سال ہو۔ پھر اسی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو بغیر اس کی مرضی کے فیڈرل شریعت کورٹ میں لے جانا عدلیہ کی آزادی اور آئین کے منافی ہے۔ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا
और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ रियायत और बिना रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। हाई कोर्ट या कोर्ट्स या जुडिशरी एक ऐसा इदारा है, जब आप कंपेयर करते हैं इसको एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के साथ, तो ये बहुत पब्लिक इदारा है। यहाँ सिलसिला ही सारा पब्लिक के साथ चलता है। पब्लिक डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं, पब्लिक यहाँ आती है अपने मुकदमात लेके, तो पब्लिक एक्सेस का यहाँ बहुत दखल है। मेरा विज़न और मेरे जज साहबान का भी यही विज़न है यहाँ कि हम जितना एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और ओपन सिस्टम बनाएं। हमने एक सहूलत सेंटर बनाया है कि आम आदमी हमें एक्सेस कर सके। हमारे इस मोबाइल पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उस पर जाएं। लाहौर हाई कोर्ट की एप्लीकेशन है, वो आपको बताती है कि आपका केस कब लगा हुआ है, आपका ऑर्डर तैयार है कि नहीं तैयार। और कोई साइल भी हमें ईमेल, SMS पे बताए कि मेरा मुकदमा यहाँ फंसा हुआ है या बड़ी अरसा हो गया और डिसाइड नहीं हो रहा, तो हम उसको फटाफट टेकअप करते हैं। विद इन मिनट्स उसको रिप्लाई जाता है। ताकू अपने जजां ते इतबार है, इंशाल्लाह हक करे सन, अच्छा फैसला करे सन, ठीक करे सन, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। फ्यूचर विजन भी ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी आज है या कल को जितनी नई टेक्नोलॉजी या जितनी और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होंगी, उन सब का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पर्पज़ एक ही रहेगा। आज भी वही पर्पज़ है और कल भी वो, कि हम एक एफिशिएंट, ओपन और ट्रांसपेरेंट इदारा रहें लोगों के डिस्प्यूट सेटल करने में, और नए नए तरीके निकालें कि लोगों के डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना है। ये आज भी ये विज़न है और 100 साल के लिए भी आगे यही विज़न है कि हमें एक एफिशिएंट और स्मार्ट इदारा होना है जो जल्द अज जल्द मुकदमे डिसाइड करे।